वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। अच्छा, कुछ वक्त पहले हमारी बड़ी स्पेशलिस्ट हैं ऑफ कोर्स डॉक्टर नुज़हत, हमारे फैमिली का हिस्सा भी हैं इस चैनल की भी और इस शो की भी। इन्होंने गुफ्तगू की थी CEO बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सईद अहमद सरपारा साहब से। वो गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे क्योंकि बलूचिस्तान इज़ नो डाउट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत वायबल और बेहतरीन जगह है, लेकिन इशूज़ हैं। क्या डिस्कशन हुई, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सईद अहमद साहब, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के। अच्छा, इनको बुलाने के लिए या इनसे बात करने का एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है। अभी रिसेंटली जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट संडे को ख़त्म हुई है, और मेरा ख़्याल यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इवेंट है जिसमें हमने समंदर को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और उसको पोर्ट्रेट किया। और उसमें मैं बड़ा प्राउडली ये कहती हूँ कि जिस तरह हमारा एक बड़ा प्रोविंस जो है या बड़ा कोस्टल एरिया वो बलूचिस्तान का हिस्सा है, मोर देन 70% इज़ बलूचिस्तान। तो इन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पूरा एक पवेलियन वहाँ सजाया, कल्चर से लेके उसके बिज़नेस प्रॉस्पेक्टिव, उसके गवर्नेंस के इश्यूज़ और जो उनके पास पोटेंशियल है वो वहाँ पूरा डिस्प्ले हुआ, और बहुत खूबसूरती के साथ वो पवेलियन वहाँ सजा हुआ था। उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद थीं, एक उथल में जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एंड मरीन रिसोर्स की वो यूनिवर्सिटी थी, दूसरी गवादर यूनिवर्सिटी जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी है वो भी वहाँ मौजूद थी। तो इसको बात को आगे बढ़ाने के लिए कि पाईमैक को बलूचिस्तान कैसे देखता है, बलूचिस्तान का पोटेंशियल क्या है, तो सईद अहमद साहब से हम बात शुरू करेंगे। सईद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए, वेक अप पाकिस्तान के लिए आप आए। क्या आप हमें कुछ ये बता सकते हैं कि जब आप आए तो आपका एक तो ऑब्जेक्टिव क्या था और आपने किस तरह से इस इवेंट को देखा, पाईमैक को ख़ास तौर से? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। इनफैक्ट जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है उसकी खुशहाली का रास्ता, उसका गेटवे बलूचिस्तान है। चूँकि अल्लाह पाक ने इतनी बेशुमार नेमतों से बलूचिस्तान को नवाजा है, तो उसके पोटेंशियल को हम बताने के लिए आए थे कि बलूचिस्तान में क्या ख़जाने अल्लाह ने छुपा के रखे हैं। बलूचिस्तान चूँकि आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि 73% ऑफ द कोस्ट लाइन वो बलूचिस्तान की है, तो इसलिए ब्लू इकॉनमी में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो बलूचिस्तान है। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हम यहाँ 3 दिन मौजूद रहे। हमने इस दौरान मुख्तलिफ MOUs असाइन किए, और रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर फिशरीज से लेकर और लसबिल्ला मैरीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से और बोलान माइनिंग इंटरप्राइजेस की चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ। तो दरअसल ये बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, अगर उसको हम प्रॉपरली टैप करें तो ये पाकिस्तान की जो माशी मसाइल हैं उनका हल हमारे पास है। अच्छा सईद साहब, आपने जैसे कहा, और मैं हमेशा बड़ा प्राउडली बलूचिस्तान को देखती हूँ, इतना खूबसूरत हमारा कोस्टल एरिया है, दुनिया की किसी भी खूबसूरत बीच से ज़्यादा बलूचिस्तान खूबसूरत है, एक एक छपा छपा उसमें। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेबी स्टेप लेने चाहिए, क्या ऐसे इंटरवेंशंस होने चाहिए कि हम इकनॉमिकली जो कंट्रीब्यूशन जो कहीं पीछे है उसको हम पुट फॉरवर्ड कर सकें? देखिए, जो पोटेंशियल हमारा अनटैप्ड है इसको मार्केट करने की ज़रूरत है। हमें नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बताने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में अल्लाह पाक ने इतने पोटेंशियल्स रखे हैं। अभी हमने रैकोडिक का एक मुआहदा किया है $8 बिलियन का, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ये जो दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, इससे बड़े बड़े इस तरह के वो ख़जाने छुपे हुए हैं और मौजूद हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिश है कि पूरी दुनिया को हम बताएं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, और उसके लिए मैच मेकिंग करें, जहाँ टेक्नोलॉजी और कैपिटल वो हम मैच करें उसको अपने बलूचिस्तान के पोटेंशियल के साथ। अच्छा, आप जैसे कहते हैं कि जी मैच मेकिंग, तो आप पाईमैक को कैसे देखा आपने, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली इस पूरे इवेंट में? क्या ऐसा मिसिंग था कि आप जो हम आने वाले, क्योंकि ये तो बिगनिंग है, तो आने वाले वक्तों के लिए हम ये कह सकें कि अब ये वाला करना चाहिए, स्टार्ट तो हो गया है? जी इनफैक्ट जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया पाईमैक ने,
اور اتنا بڑا پلیٹ فارم کہ جس میں 50 کے قریب ممالک انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس موجود تھیں اور پاکستان کا میڈیا موجود تھا، جو اکیڈمیا تھا وہ موجود تھا، اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز تقریباً موجود تھے۔ اس میں جب ہم نے بلوچستان کی بات کی، اس کے پوٹینشیل کو ہم نے ایکسپلور کیا، تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ فال آؤٹ ہوا کہ ہمیں بہت سارے انویسٹرز نے اپروچ کیا۔ آپ یو آر دا وٹنس میم، یور سیلف وزٹڈ بلوچستان پویلین، کہ تھرو آؤٹ 3 days کنٹینیوسلی ہمارے پاس ایمبیسڈرز، کونسل جنرلز، اکیڈمیا کے لوگ، انویسٹرز، جتنے بھی پوری دنیا سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بلوچستان کو وہ کیا۔ ہمارے پروفیسر عمران ظفر جتک صاحب اور میری اپنی بھی ایک پریزنٹیشن تھی مین کانفرنس میں، جس میں ہم نے بلو اکانومی کو یہ بتایا کہ آپ اس وقت پاکستان کو ایگریکلچر کنٹری سے زیادہ ایک میرین کنٹری ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا میری ٹائم کا پوٹینشیل ہے وہ ایگریکلچر کے پوٹینشیل سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس وقت 1001 کلومیٹر کوسٹ لائن کے باوجود ہم کچھ مچھلیاں امپورٹ کر رہی ہیں، تو ہمارا پوٹینشیل ایسا ہے کہ ہمسایہ ملک $10 بلین کے ایکسپورٹس کرتا ہے فشری کے، $2 بلین سے زیادہ اس کی جو شرمپ کی ایکسپورٹس ہیں، ویئرز کی یہی سمندر، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے $350 ملین کا کل MOU سائن کیا اوشین وینچرز کے ساتھ، جو پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ لائنرز کا کانسیپٹ لا رہے ہیں۔ یہ لانگ لائنرز میں تمام فشنگ فیسلٹیز موجود ہوگی، جو فش کو کیچ کرنے کے ساتھ پریزرو کر کے پیکنگ اور کیننگ کے بھی پروسیجرز اس میں انوالو ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی بگننگ ہے، اس سے جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور بلوچستان میں مزید سرمایہ کاری کے مواقع لوگوں کو ملیں گے۔ کنگریچولیشنس اگر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی سی چیزیں اگر میں سجیشنز کے طور پہ اگر میں کرنا چاہوں، جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے اسٹوڈیو سے باہر اس ریکارڈنگ سے پہلے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنا چاہیے، ایک تو وہ مجھے بتائیں کہ کس قسم کی کیپیسٹی یا انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ میکسیمم اس سے فائدہ اٹھا سکے، ایک بات۔ دوسرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ آپ کے جو کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں تو کیا اس کے اندر، کیونکہ انرجی کی بڑی ہمارے پاس شارٹیج ہے، واٹر اسکاسٹی ہے، میں کہیں پرپوز کیا ہے میں نے کہ کیا ہم سولار بیسڈ کچھ مے بی آئس مشینس، مے بی فریزرس، مے بی جو رینیوبل انرجی سے چلتے ہوں، کیا اس قسم کی بھی کوئی اپرچونیٹیز آپ نے اس پائمیک میں دیکھی؟ جی میڈم، ہم نے جو ایک اور MOU سائن کیا تھا وہ سوویٹیک جرمن کمپنی ہے، وہ $350 ملین کا ہے وہ بھی، اور اس میں 280 میگا واٹ سولر انرجی سے الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارے جو گوادر کی اور کوسٹل بیلٹ کی تمام کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کافی حد تک مددگار ثابت ہوں گے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جی وہ کون سے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے، میرے خیال میں سب سے پہلے تو انیبلنگ انوائرمنٹ، جس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کوشاں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پوری ٹیم چیف سیکرٹری صاحب سے لے کر ہمارے تمام سیکرٹری صاحبان بذات خود موجود تھے ہماری پویلین میں، ہم انٹریکٹ کر رہے تھے، لوگوں سے اپنا پوٹینشیل بتا رہے تھے، اور دین اینڈ دیئر ڈیسیجنز لے کے ہم نے بہت ساری چیزوں کو بائے تکمیل تک پہنچایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں کا احساس کرتے ہوئے انکلوسیونیس کی بہت ضرورت ہے۔ جو بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کو اس کاروبار کے ساتھ، اس انویسٹمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انکلوسیونیس جب تک نہیں ہوگی، وہ لوگ اس میں ان کو یہ یقین نہیں ہوگا یہ تمام چیزوں میں میرا بھی حصہ ہے، اور وہ اس سے ویلیو ایڈیشن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جب آپ کوئی بھی سرمایہ کاری کریں، اس کے ویلیو ایڈیشن کے جتنے بھی مینز ہیں، ٹیکنالوجیکل مینز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کا پروسیسنگ ہے، وہ تمام آپ وہاں کریں گے تو اسے ایک روزگار کے مواقع ملیں گے، وہاں ترقی اور خوشحالی آئے گی، اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور اس کو یقیناً پورے کا پورا علاقہ بینیفٹ کرے گا، ایک نیچے مزدور طبقے سے لے کر ایک ٹریڈر اور بزنس مین تک، وہ اکنامک سائیکل پورا اسے بوسٹ اپ ہوگا۔ اچھا، میں کچھ چیزیں، کیونکہ بلوچستان از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز آئی کنٹینیوسلی سیڈ، مجھے اگر کوئی کہے کہ کہیں جانا ہے تو آئی آلویز ریڈی ٹو ڈرائیو ڈاؤن کوسٹل ہائی وے پہ۔ ایک جو مجھے سب سے زیادہ مسنگ لگتا ہے کہ اگر ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیں، دس از دا ایزیسٹ وے فار ڈوئنگ دیٹ۔
اسٹارٹ کرنے کے لیے جہاں ہم انسٹالیشن اگر انڈسٹریز بنا رہے ہیں چیزیں, بٹ ٹوریزم از آلریڈی اسٹیبلش, لیکن پورے کوسٹل ہائی وے پہ ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ملتی. ابھی میں ایک بوٹ ریلی ہونے جا رہی ہے, آپ کی نالج میں ہوگا, کراچی سے لے کے اور گوادر تک, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں جو فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ فیولنگ کی ہو, فوڈ کی ہو, ہیلتھ کی ہو, تو وہ ہمیں اس پہ نظر نہیں آتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انیشیٹو ہمیں سب سے پہلے لے لینا چاہیے؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں فیسلٹیز کو بہت جلد ان پلیس ہونا چاہیے. دیکھیے ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے جو جیسے پیٹرول پمپس کی آپ نے بات کی, بہت ساری چیز چونکہ بہت دور افتادہ علاقے ہیں, اور وہاں جب آپ پیٹرول پمپس انسٹال کرتے ہیں وہ ٹریفک کا لوڈ کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں اکنامیکلی وائبل نہیں ہوتی, اور اس وجہ سے اکثر جو سرمایہ کار ہیں یا جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں وہ اس حد تک اس میں وہ انکریجنگ نہیں ہوتا. اس وقت بہت ہی خوشی اور اطمینان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بڑے انویسٹرز نے اپروچ کیا, جو پاکستان کے بڑے انویسٹرز ہیں جو واٹر سپورٹس میں, ریزورٹس میں, ریکریشن میں وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہیں اور بڑا ان کا نام ہے. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی وہ ایک تھیم پارک اور ریزورٹس, ریکریشن پارکس اور واٹر سپورٹس کی فیسلٹی کوسٹل بیلٹ میں وہ دینا چاہ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت جلد, جیسے ہم نے پائمیک میں ہم ان کے ساتھ انگیج کر کے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیے اور ایگریمنٹ سائن کیے, تو نیئر فیوچر میں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا دیکھیں گے. میرا خیال ہے صحیح صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کا پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا, اور ان کے جو لوگ ہیں, جو کمیونٹی ہے وہاں کی, وہ سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگی وہاں سے, اور ان کی ویل بینگ کے لیے بہت سارا کام کیا جائے گا. اس وقت کے لیے بہت شکریہ سعید صاحب, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار دا ٹائم.